السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون قال تعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون قال ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم فارادوا به کیداً فجعلناہم الاسفلین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الصافات کی آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 98 تک کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے سے کچھ پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو اب آگے اس کو جاری رکھتے ہوئے سورہ صافات، جیسا کہ ہمارے مطالعے میں بات آئی کہ مکی صورت ہے، درمیانی دور اور اس کے بھی آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے، جب ظلم جو ہے بڑھتا جا رہا تھا اور اہل ایمان ہجرت کرنا شروع کر دیے تھے اور مکے میں چند لوگ ہی موجود تھے، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اہل مکہ کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام تمہارے جد امجد ہے، اور تم جانتے ہو کہ انہوں اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور وہ جو تعلیم لائے تھے ایک اللہ کی بندگی، توحید کی تعلیم لائے تھے، لیکن آج تم لوگوں نے کیا کر دیا کہ جو خانہ کعبہ ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتا، اس میں تم نے 360 بت جو ہے رکھ دیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں وہ وہی بات ہے دین اسلام کی جو ابراہیم علیہ السلام لے آئے تھے، لیکن آج تم ان کی مخالفت کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ ان کی تائید کرتے، حمایت کرتے اور ان کا ساتھ دیتے۔ اب انہیں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہاں پر خوشخبری بھی دے دی گئی کہ آغاز کار میں جن مشکلات سے انہیں سابقہ پیش آ رہا ہے ان پر گھبرائیں نہیں، آخر کار غلبہ انہی کو نصیب ہوگا، اور باطل کے علمبردار جو اس وقت غالب نظر آ رہے ہیں انہی کے ہاتھوں مغلوب اور مفتوح ہو کر رہیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند ہی سال بعد واقعات نے بتا دیا کہ یہ محض خالی تسلی نہ تھی، بلکہ ایک ہونے والا واقعہ تھا جس کی پیشگی خبر دے کر ان کے دل جو ہے مضبوط کیے گئے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر اور بھی انبیاء کے تذکرے کیے گئے ہیں، لیکن اہم یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ایک اہم واقعے کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کیا کہ کس طریقے سے وہ ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ تو اس کے اندر صرف کفار قریشی کے لیے سبق نہ تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے نسبی تعلق پر جو کفار مکہ فخر کرتے پھرتے تھے، تو بلکہ ان مسلمانوں کے لیے بھی سبق تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ سنا کر انہیں بتا دیا گیا کہ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصلی روح کیا ہے، اور اسے اپنا دین بنا لینے کے بعد ایک مومن صادق کو کس طرح اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے وہ قربانی ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم قربانی کہا ہے، اور اس عظیم قربانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا اور تا قیامت اسے ایک سنت بنا دیا۔
تو دنیا کے تمام مسلمان جو ہے اسی دن جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں اس یاد میں، اور جانور کو جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب مندر میں ہو گئے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بولتے بھی نہیں، اور آپ لوگ جو چیزیں تمہارے سامنے رکھے کھاتے بھی نہیں۔ ان سے سوال کیا، پھر جواب نہ ملنے کی صورت میں وہ کیا ہو گئے، وہ ان پر پل پڑے، اور سیدھے ہاتھ سے انہوں نے وہ ان کو ضربیں لگائیں، جو کلاڑی جو بھی ہاتھ میں چیز تھی اس سے انہوں نے ان پر ضربیں لگائیں۔ اب یہ ہونے کے بعد جو لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے انہوں نے آ کر جو ہے بھاگے بھاگے ان کے پاس آئے۔ اب یہاں پر اس قصے کو دراصل مختصر کیا گیا، سورہ انبیاء میں تفصیل دی گئی کہ انہوں نے جو ہے مندر میں آنے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو پوچھ گچھ انہوں نے شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان بت پرستی کے خلاف ایسی باتیں کرتا رہا، تو اس پر پھر وہ مجمع نے کہا کہ جو ہے پکڑ لاؤ، تو لوگ جو ہے انہیں پھر جا کر پکڑ لے آتے ہیں اور انہیں مجمع کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، تو پھر ان سے سوال کرتے ہیں۔ تو سوال کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ کتنا واجبی سوال تھا، جن کو تم نے تراش کر بت بنایا، لکڑی ہو یا پتھر ہو یا ہیرے جواہرات جو بھی جیسے بھی تم نے بت بنایا، کیا تم ان کو تراش کر اور تم ان کو ہی پوجا پرستش کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو، دونوں چیز۔ تم خود اپنے آپ دنیا میں نہیں آئے بلکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ پھر جن معبودوں کی پرستش تم کر رہے ہو ان معبودوں کی بھی جو ہے جس کا پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ تم جن کو بناتے ہو اس کو تم نے خود نہیں بنایا، جن چیزوں سے تم بتیں بناتے ہو، بلکہ ان چیزوں کو اللہ ہی نے بنایا۔ تو یہ جواب سن کر وہ جو ہے وہ لوگ آپس میں کہنے لگے، وقتی طور پر انہیں تو یہ سوال ان کو پریشان کر دیا، لیکن چونکہ انا ضد، ہٹ دھرمی اور باپ دادا سے جو روایت چلی آ رہی تھی، جو رسم رواج تھے، وہ اس سے ہٹ نہ سکے، بلکہ اس کو جاری رکھنے کے لیے جو ہے یہ چیزیں آڑے آ گئیں۔ اتنی پکی دلیل ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہے بات ابراہیم علیہ السلام کی نہیں مانے، بلکہ اپنے روایات باپ دادا کی رسم رواج کے اوپر جو لوگوں نے اڑے رہے اور ہٹ دھرمی کی۔ پھر اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو، یہ ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑا الاؤ تیار کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینک دیا، اور انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ اب یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ یہ واقعہ، یہ دلیل توحید کی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے جب پیش کی، تو بجائے اس کو ماننے کے ان لوگوں نے الٹا کیا کیا، الاؤ تیار کر کر ان کو پھینک دیا۔ یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کچھ مصالحت نہیں کی، کچھ جو ہے کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ تم مجھے آگ کے الاؤ میں کیسے ڈال رہے ہو۔ کچھ خوف بھی ان کی شخصیت سے ظاہر نہیں ہوا، اور وہ جو ہے اتنا ان کا توکل مضبوط تھا، اللہ پر یقین اتنا مضبوط تھا کہ وہ آگ میں ڈالنے کا جب فیصلہ کیا گیا تو وہ ذرہ برابر بھی ڈرے نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنے موقف سے ہٹے نہیں، نہ اس کے اندر
کچھ تبدیلی کی گیو اینڈ ٹیک کے طور پر، بلکہ استقامت آپ نے دکھائی، اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اور جو ہے پھر ان کو اس کے اندر جب ڈال دیا گیا، ڈالنے کے سیکنڈز پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جو ہے بچ جائیں گے، وہ صحیح سلامتی کے ساتھ نکل جائیں گے۔ یہ تھا ان کا بہت بڑی آزمائش اور امتحان ان کا تھا، جہاں پر وہ ذرہ برابر بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ تب اس طریقے سے لوگوں نے ایک کارروائی کرنی چاہیے تھی، مگر اللہ نے ان کو نیچے دکھا دیا۔ تو سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا، حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا۔ آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا۔ برف کی فطرت کیا ہے؟ ٹھنڈک یہ کرنا۔ آگ جہاں ہوگی، جس کے اندر جو چیز ڈالا جائے گی، وہ تو جلا کر راکھ کر دے گی، اور اپنے اطراف کے معاشرے کو بھی جو ہے وہ گرم کرے، ماحول کو بھی وہ گرم کرے گی۔ ایسا ہی معاملہ برف کا بھی ہے، ٹھنڈک کا بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اسباب کچھ معنی نہیں رکھتے، اسباب کے خلاف بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز جو ہے ہو جاتی۔ اللہ نے اس سے حکم دیا، کیا دیا؟ کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ تو آگ جو اپنے فطرت میں ہر چیز کو جلانے کی قدرت رکھتی، وہ کیا بن گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی بن گئی۔ تو یہ فرمایا گیا۔ پھر سورہ عنکبوت آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوا، فنجاہ اللہ من النار، پھر اللہ نے اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بسلامت نکال دیا۔ تب آیت کے الفاظ یہ کہ انہوں نے ان کے خلاف، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے تھی، مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ اس معنی میں کہ انہوں نے نہیں لیا جا سکتا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہتا مگر نہ پھینک سکے معنوں میں، بلکہ ان کو پھینک دیا تھا، اور وہ آگ سے سلام ٹہلتے ہوئے نکلے، جیسے باغ میں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ منظر پوری قوم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت تمام کر دی، تو ایمان نہیں لانے کی صورت میں پھر کیا ہوا کہ ایک تو ان کے باپ ان کے گھر، اپنے گھر سے ان کو نکال دیا، اب قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا، قوم بھی ان کو نکال دیتی ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی آگ سے نکل آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ملک سے نکل جانے کا فیصلہ کیا، تو چلتے وقت دراصل ان کے یہ الفاظ تھے، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ تو وہاں سے جب ملک سے نکلے تو ساتھ دینے والے کون لوگ تھے؟ ایک ان کی بیوی تھی، اور دوسرے جو ہے وہ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے۔ یہ 3 لوگ ہی تھے جو اس ملک سے وہ لوگ نکلے، اور یہ کس کے لیے نکل رہے؟ اللہ کی خاطر نکل رہے ہیں، کیونکہ اسی کے ہو جانے کی وجہ سے ان کی قوم جو ان کی دشمن ہو گئی تھی، ورنہ کوئی دنیاوی جھگڑا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے درمیان نہ تھا کہ اس کی بنا پر انہیں وطن چھوڑنا پڑے۔ نیز یہ کہ میرا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں جس کا رخ کروں، تن بہ تقدیر بس اللہ کے بھروسے پر وہ نکل رہے ہیں، جدھر وہ لے جائے گا اسی طرح وہ چلا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام تقریباً 45-46 سال وہاں پر رہ کر اپنے خاندان
ہاں باپ دادا کے بعد اپنے خاندان اور اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتی. پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف جاتا ہوں اور وہی میری رہنمائی کرے گا کہہ کر جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو نیکوکاروں میں سے ہو. اس دعا سے خود بخود یہ بات معلوم ہوتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک 45-46 سال تک بے اولاد تھے، کوئی اولاد ان کو نہیں. جلیل القدر انبیاء، پورے دنیا کے پیشوا امام بنائے گئے 3 بڑے مذہب کے، جو اس کے باوجود بھی ان کو کوئی اولاد نہ تھی. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر جو حالات بیان کیے کہ ان سے معلوم ہوتا کہ آپ صرف ایک بیوی اور ایک بھتیجے کو لے کر جو ہے ملک سے نکلے تھے. اس وقت فطرتاً آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کوئی صالح اولاد عطا فرمائے جو اس غریب الوطنی کی حالت میں آپ کا غم جو ہے ہلکا کرے. ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام جو اولاد کو جو مانگتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ نیک اور صالح اولاد عطا کرے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کے بڑھاپے میں سہارا بن جائے، مال کما کر دیں، ان کی دیکھ بھال کریں، بیمار ہوئے تو ان کی دوائی وغیرہ، ان کے آرام کی خیر دیکھ سکیں، نہیں، بلکہ انبیاء اس لیے اولاد کو دعا مانگتے ہیں نیک اور صالح کہ وہ جو مشن اپنا لے کر چلتے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کو انسانیت کی طرف جو بلانا ہے، تو وہ کام کے لیے اولاد ان کو چاہیے رہتا ہے تاکہ اس کام کو آگے جاری رکھیں. اور کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کا نفاذ. اگر نافذ ہو گیا تو اولاد اس کو سنبھال کر لے کے چلے، اگر نافذ نہیں ہوا تو اس کے لیے جد و جہد کرے، تگ و دو کرے. تو اس کی روشنی میں ہم اور آپ یہ غور کریں کہ ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے اولاد کا، اولاد سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اولاد کے لیے کیا کیا قربانیاں ہم دیتے ہیں. کیا ہمارا مقصد یہ ہوتا کہ میری جو اولاد ہے اس اولاد کے ذریعے سے میں اسلام کا کام کروں، اس کی یہ تربیت اور تعلیم دوں کہ وہ اللہ کے کلام، اللہ کے نام کی کبریائی بیان کرے اور اس کے قوانین کو اس کرۂ ارض پر نافذ کریں، دین اسلام کا وہ مددگار ہو. کیا یہ ہماری دعا ہوتی ہے؟ تو ہمیں جو ہے اپنا جو ہے احتساب یہاں پر لینا چاہیے اور یہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ جو اولاد تو نے ہمیں عطا کیا اس اولاد کو ہم تیرے راستے پر ڈالیں، اس کی تعلیم اور تربیت ہم کریں. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اس واقعے سے جو ہے سیکھنے کو ملتا ہے، پھر اس کو جو ہے ہم فالو کرنا چاہیے. تو یہ وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں کہ ایک بیٹا یہ کر تاکہ اس مشن کو، اس اللہ کے کام کو میں آگے بڑھا سکوں. یہ ہے وہ بات جو ہم کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے. تب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جو کیا کرتا ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حلیم اور بردبار، حلیم یعنی بردبار لڑکے کی بشارت، خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کہ اب یہ بھی بات غور کرنے کی ہے کہ جیسے انہوں نے دعا کی تو فوراً ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 39. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ، اور بڑھاپا بھی کیسا بڑھاپا تھا؟ وہ بڑھاپا اسماعیل علیہ السلام جو پہلے آئے 45-46 سال کی عمر میں دعا کی تو اللہ نے ان کو اولاد کب عطا کی؟ جب ان کی عمر 86 یا 90 ایئرس کی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی. اتنے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی.
ہمارا آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ اولاد نہ ہونے سے، دیر تاخیر ہونے سے انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اولاد کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ غلط اور شرکیانہ اعمال بھی جو ہے کر بیٹھتا ہے۔ تو یہاں ہم کیا ثابت ہو رہا، کتنا صبر سے اور کتنا استقامت سے انہوں نے برداشت کیا۔ یہ نہیں کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں کام چھوڑ کر نہیں بیٹھے، مشن سے ہٹے نہیں، کوئی مصالحت بھی نہیں کری، بلکہ مشن پر لگے رہے، اولاد ہو یا نہ، دعا کر دیے، کرتے رہے اور اللہ کا یہ فیصلے پر راضی رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہم کو ملتا ہے کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ لہٰذا دعا کرنے کے بعد ہم صبر سے اللہ کے فیصلوں پر جو ہے راضی ہو جانا، اور وہ نقطہ بھی یاد رکھنا کہ دعائیں جو ہے ہر حال میں اللہ سنتا اور قبول کرتا۔ اگر ہم جو دعا کیے ہیں وہ دعا اگر اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کرتا ہے کہ جو ہم نے کیا جیسا ہے ویسی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر کے ہم کو لوٹا دے، جو ہماری دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسرا سچویشن یہ ہوتا کہ ہم نے جو دعا کی اگر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا نہیں کیا تو پھر کوئی بلا، مصیبت، بیماری، حادثات ان کو دور کر دیتا۔ اگر وہ بھی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے سوال کرتا کہ اے فلاں بندے، تو نے یہ دعا مانگی تھی، لیکن وہ دعا تجھے دنیا میں قبول نہیں ہوئی، دیکھ میں نے اس کے عوض کیا کیا۔ پھر وہ جو ہے یہ بیماری ہٹا دیا، یا نہیں تو اگر نہیں اس ہونے کی صورت میں تجھے اس کے جواب میں آخرت میں تجھے یہ اجر مل رہا ہے، تو بندہ اس اجر کو دیکھ کر کہے گا کاش میری کوئی دعا جو ہے دنیا میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ چیز جو ہم کو اس سے بھی سبق ملتا ہے۔ گویا دعا ہم کرتے رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور اس پر جو ہے پھر تدبیر بھی کرتے رہنا چاہیے، اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں، محنت کریں، تدبیر کریں، دعا کریں، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو یہ ہے وہ سبق جو ہم کو اولاد کے تعلق سے، اولاد کے کام کے تعلق سے، صبر کے تعلق سے ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم اور مطالعہ کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔